الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت ایس پی ایس نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو اپنے میزبان محمد عمر عربی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم اپنے 21ویں روزے کو افطار کریں گے۔ ناظرین، آج کے دن کو بڑی عظیم ہستی کے ساتھ نسبت ہے، آج کے دن کو بڑی کمال ہستی کے ساتھ نسبت ہے۔ ناظرین، آج کے دن کو امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، حسنین کریمین کے بابا جان سیدہ فاطمہ کے سر کا تاج، دماد رسول، امت کے استاد، سخاوت کے سمندر، شیر خدا، مولائے مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے، 21 رمضان المبارک۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں جن کو آپ دیکھیں خلفائے راشدین میں تو آپ کو نظر آئیں گے، آپ پنجتن پاک میں نظر آئیں گے، آپ کو اگر دیکھا جائے عشرہ مبشرہ میں تو آپ وہاں بھی نظر آئیں گے۔ ناظرین، آپ کو 313 میں دیکھا جائے تو آپ وہاں بھی نظر آئیں گے۔ غزوہ بدر ہو، خندق ہو، احد ہو، خیبر ہو، جہاں بھی دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں، ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ناظرین، آپ ہی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھا جائے جتنے علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، منطق کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، آسمان کا علم ہے، زمین کا علم ہے، جتنے بھی علم ہے، ناظرین شہر نبی ہیں، دروازہ علی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، آج ہم آپ کی عظمت پر، آپ کی شان و شوکت پر بات کریں گے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ حاصل کریں گے۔ ناظرین، بتاتے چلوں، آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے، ماہ رمضان المبارک کی رحمت نصیب فرمائے۔ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ تو ناظرین اکرام، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بڑی علمی شخصیت ہیں، درس و تدریس کے ساتھ بھی آپ کا ایک گہرا تعلق ہے، آپ فن خطابت میں بھی آپ ان کو دیکھیں تو سبحان اللہ، گفتگو سنیں تو تب بھی سبحان اللہ، تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد راشد محمود نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیر وافیت سے؟ ماشاءاللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اس جانب تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت پرانا پڑھنے والے ثنا خاں، اللہ رب العزت نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اتنا کافی ہے کہ نعت مصطفیٰ ان کی پہچان ہے۔ تشریف رکھتے ہیں محمد عمران شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عمران بھائی؟ آپ ٹھیک ہے، خیر وافیت؟ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا کیونکہ دن بڑا خاص ہے، آج کے دن کو مولائے کائنات کے ساتھ نسبت ہے، آج کے دن کو باب مدینۃ العلم کے ساتھ نسبت ہے، آج کے دن کو شیر خدا کے ساتھ نسبت ہے، تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وآلہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ آج کے دن کو
مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ نسبت ہے. آپ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے آج کے دن کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے. اور اس دن میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے فضائل و مناقب ان کو بیان کرنا چاہیے، اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کہ آپ کی شہادت کی نسبت کس شے کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ تمام دنیا اسلام کے مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ چلے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کی نسبت کس شے کے ساتھ ہے. جی آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کس عمر میں کیا، 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا ہے. اور اسلام قبول کس موقع پہ کیا؟ جس وقت تمام قبائل اور تمام رشتہ دار، تمام ماننے والے، تمام نسبت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اور اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو بڑے بڑے جو ہیں سردار انہوں نے باتیں کی، جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس لیے بلایا تھا، طرح طرح کی باتیں کی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سارے جو ہیں وہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے. اللہ. اس وقت آپ دیکھیں کتنی بہادری ہے، 10 سال کی عمر ہے، پورا قبیلہ ایک طرف ہے. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جی فرمایا سن لو، تم انکار کرتے ہو تمام باتوں کا، حالانکہ مانتے ہو کہ ان کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ان کی زبان کے قریب جھوٹ آ سکتا ہے. اس کے باوجود اپنی انا کے لیے تم نہیں مان رہے. اور اس میدان میں بچہ ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، میں اس کو مانتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس وقت آپ دیکھیں یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. آپ دیکھیں ہمارے بچے ہیں 10 سال کی عمر کو، تو ہمیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہ وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. جی لیکن یہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا فیصلہ کہ کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلا اسلام کا وہ مسلمان کہ جس نے ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ناظرین انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل، GT روڈ، گجرات. ٹیلی فون 0533
534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ناظرین، کیونکہ آج کا دن بڑا خاص ہے، بڑی فضیلت والا ہے، کیونکہ ایسی ہستی کے ساتھ نسبت ہے کہ بس سبحان اللہ کہتے جائیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی سیرت پر بات تو کریں گے، آپ کی شخصیت پر بات تو کریں گے، لیکن تشریف رکھتے ہیں محمد عمران شاکر صاحب۔ تو قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک خوبصورت کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ کوئی تسکین ملی نہ ہی دوا کام آئی، کوئی تسکین ملی نہ ہی دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، اور جب بھی ظلمات نے ماحول کو آلودہ کیا، جب بھی ظلمات نے ماحول کو آلودہ کیا، ذکر سرکار سے مہکی جو فضا کام آئی، ذکر سرکار سے مہکی جو فضا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، اٹھے طوفان گئی بار، سفینے ڈولے، اٹھے طوفان کئی بار، سفینے ڈولے، رخ بدلنے کو مدینہ
ہوا کام آئی، رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی، اور سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، کوئی تسکین ملی نہ ہی دوا کام آئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب جی قبلہ محمد عمران شاکر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے کمال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ان کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ثنا خواں ہیں کہ جب نعت پڑھتے ہیں تو نعت کا مفہوم سمجھا کر پڑھتے ہیں، اور جب بھی یہ پڑھتے ہیں ناظرین دل سے پڑھا کرتے ہیں۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تو تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام کا انتخاب آپ نے کیا، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے نبھا کر پڑھا۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب بتائیے گا ہمیں، کیونکہ آج کے دن کو بڑی خاص شخصیت کے ساتھ نسبت ہے، آپ کی بہادری دیکھی جائے تو اعلیٰ، آپ کے عشق رسول دیکھا جائے تو اعلیٰ، آپ کا عدل دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کے حوالے سے کوئی آپ ہمیں بتانا چاہیں، کوئی آپ کی سیرت کے حوالے سے؟ دیکھیں عمر بھائی کا بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے میں، فما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس کے بارے میں اتری ہے، اور خاص آپ کے ایمان کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سبحان۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ
اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی عملی تفسیر ہے اور اس کی عملی تشریح ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، واہ واہ، کہ جنہوں نے ہر شے سے بڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کی ہے، سبحان اللہ، اور ایسی محبت کی ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کہ اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ جی، جب اس انداز میں بندہ عشق کرتا ہے نا، اس انداز سے خدا اور رسول سے جب وہ محبت کرتا ہے، جی، پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا بازو پکڑ کے فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہاں پہ جو کن تو ہے نا، یہ کمال ہے۔ کن تو کیا کہتا ہے؟ کن تو یہ ماضی ہے۔ آج اگر اس انداز میں بات کریں تو مختلف لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں اور مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا ہے، لیکن جب کسی کی ذات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ کسی بھی صحابی کی بات ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، جب ان کے فضائل و مناقب بیان ہوں گے تو اس ذات کو سامنے رکھ کے بات کریں، اس میں ڈنڈی نہ ماریں کہ بات کرتے ہوئے بندہ کھسکا جائے، نہیں یہ ایسے بات کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح اور حق کیا ہے، وہ جو قرآن نے کیا بیان کیا اور نبی پاک کے فرمان نے کیا بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے مقام دیا۔ یہ ماضی ہے۔ کن تو فرمایا یہ آج کی بات نہیں ہے، جتنے پچھلے گزرے ہیں نا ان کا بھی میں مولا ہوں، اور جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں اس وقت اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ اعزاز عطا فرمایا، تو اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ صحابہ اکرام کا رد عمل کیا تھا، کسی صحابی نے، کوئی ایک صحابی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا، کوئی ایک دو صحابی تو بیٹھے نہیں ہوئے تھے، کسی ایک صحابی نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر اس کے اوپر سند کیا ہے، اس کے اوپر سرٹیفکیٹ کیا ہے۔ صحابیت کو کامل و مکمل کرنا نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے اور نہ کسی مولوی کی حیثیت ہے، کیونکہ صحابی تو بنائے ہی خدا نے ہے، یا سونے مصطفیٰ کے چہرہ مقدس کو دیکھنے کے بعد صحابی بنا ہے، ہم کون ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ تمام صحابہ کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اور بیٹھنے کا انداز کیا تھا، یعنی جب یہ اعلان کر رہے تھے تو کیسے تھے، کس انداز میں کیا۔ دوبارہ ایک صورتحال یہ بیان کی گئی ہے کہ دوبارہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحیات کی صورت میں بیٹھ گئے، جیسے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس بات کا اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو، اور آپ کے فرمان پر ہماری جان قربان ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، علی جو ہیں یہ میرے بھی مولا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی میرے بھی مولا ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھو نا کہ بات کون کر رہا ہے، اور یہ بات کر کے وہ بتا رہے ہیں اور قیامت تک کے آنے والے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خبردار کبھی بھی ہماری محبت پہ شک نہ کرنا، جو کامل محبت ہم نے علی سے کی ہے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، جو ہم نے محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کیا بات ہے، قبلہ علامہ صاحب نے کتنی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتی عطا فرمائے۔ اور یقیناً ناظرین پھر صحابہ کی محبت ہو، پھر فاروق اعظم اور علی کی محبت ہو، پھر صدیق اکبر اور مولا علی کی محبت ہو۔ اور ناظرین یہاں پر میں ایک جملہ یوں کہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مرضی ہے، یہ ان کا یہ فیصلہ ہے، کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کر اسے شان عطا کرتے ہیں اور کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اسے شان عطا کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا سلسلہ رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفہ ملتے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
खुर्शीद फैन की हाई पावर फैक्टर मोटर और इन्वर्टर हाइब्रिड फैन सीरीज स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर रियल एनर्जी सेवर फैन खुर्शीद फैन। जबले नूर क्लॉथ हाउस JN, हमारे यहाँ इम्पोर्टेड और लोकल मर्दाना सूटिंग, मर्दाना गर्म चादरें, गिफ्ट लिंक्स, घड़ियां, वास्कर, बॉडी स्प्रे के अलावा अपने तैयार करदा कोट और वेस्ट कोट दस्तयाब हैं। मर्दाना कपड़ों की बेहतरीन वैरायटी का मरकज, नई वैरायटी, मुनासिब दाम, फिक्स प्राइस। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी शमरेज इकबाल। कॉन्टैक्ट 034568846767। बिल मुकाबिल PTCL एक्सचेंज, नज़ सूफी होटल, GT रोड, गुजरात। टेलीफोन 0533534767। इदारा बहाली ज़हनी माजूर अत्तफाल अपने ज़हनी कमज़ोर बच्चों को घर ना रखें, घर से दूर घर जैसा माहौल दे ताकि आपके बच्चे मुआशरे का मुफीद रुकन बन सकें। केयर एंड होप, जहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ाए तालीम और बहाली के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना और दीगर अमूर में महारत हासिल करने में मदद दी जाती है। दाखिले के लिए उम्र की हद 5 से 15 साल तक। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। केयर एंड होप, प्रोजेक्ट ऑफ रहमत फाउंडेशन रजिस्टर्ड, स्पाल टाउन, जमालपुर रोड, गुजरात। फोन 053-360-1796। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप सबका खैर मकदम है प्रोग्राम रहमत रमज़ान में। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अरबी। नाज़रीन, बताता चलूं आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताआवुन किया है सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स वालों ने, खुर्शीद फ़ैन वालों ने, जबले नूर क्लॉथ हाउस वालों ने, केयर एंड होप वालों ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। नाज़रीन, तशरीफ़ रखते हैं भाई मोहम्मद इमरान शाकिर साहब। तो मैं चाहूँगा कि आप एक और ख़ूबसूरत, और मैं चाहूँगा इमरान भाई कि आप आज मौला अली के हवाले से कोई मनक़बत के चंद अशआर पेश फरमाएं ताकि सुभान अल्लाह आशिकों के दिल जो हैं वो झूम जाएं। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा जी। मंज़र फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस संत देखता हूँ नजारा अली का है। मंजर फ़ज़ाए दहर में और दुनिया आशिती की भवन मुझ दुनिया आशिती की भवन मुझ फर्जंद फातिमा है तो प्यारा अली का है। फर्जंद
فاطمہ ہے تو پیارا علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے یا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے یا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر
فضائے دہر میں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی قبلہ محمد عمران شاکر صاحب، کیا کہنے۔ ناظرین، یہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا یہ خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے، اور اگر میں یہاں پر یوں کہوں کہ انہوں نے لکھنے کی حد کر دی ہے اور آج عمران بھائی نے پڑھنے کی حد کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، ہے ایک یہ بھی طریقہ انسان کی خودکشی کا، میں منکر علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں، وہ کس برادری کا میں کس برادری کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے مولائے کائنات کا صبر دیکھیے تو اعلیٰ ہے، آپ کی بہادری دیکھیے تو بے مثال ہے، آپ کا عدل کرنا دیکھیے تو کمال ہے، آپ کا عشق رسول دیکھیے تو ناظرین کمال ہے۔ تو میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ آخر میں کوئی آپ کی سیرت کے حوالے سے جو آج کی امت تک کے لیے پیغام ہو تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور ہماری زندگی آسان ہو جائے، بسم اللہ فرمائیے، کو کوئی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو اگر بندہ بیان کرنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، کیونکہ یہ علی کی ذات ہے۔ واہ۔ اور علی کی ذات میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ تو یہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ایک حضور نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا جو ہے وہ شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر علی کی ذات کو کہاں سے شروع کروں، لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم سارے ماننے والے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ علی علی کرتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، جتنے کوئی لگائے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شہادت کو دیکھیں، اور اس کا بھی تذکرہ آج کے دن ضروری ہے کہ آپ کی شہادت کہاں پہ ہوتی ہے۔ آپ کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بیان ہوتا ہے کہ آپ جب مسجد کی طرف نماز کے لیے فجر کے ٹائم جا رہے تھے تو اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے، لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے تھے، صدائے مدینہ جسے کہتے ہیں وہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ اٹھو نماز کے لیے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ کی صدائیں بیان کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت مسجد میں جاتے ہیں، اور نماز میں جماعت کی حالت میں وہ لعین عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور آپ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ پہلا سبق یہاں پہ آپ سنیں کہ آپ شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے اس وقت زخمی حالت میں فرمایا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے والا کہاں ہے۔ بلایا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اس کو بلایا گیا، وہ جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں نا شربت تھا، حالانکہ وہ شربت آپ سے پیا نہیں جا رہا تھا، آپ کے کیونکہ زخم اتنے گہرے لگ چکے تھے کہ آپ جب وہ پیتے تھے تو وہ زخموں کے ذریعے جو پانی تھا یا شربت تھا وہ باہر نکل آتا تھا۔ اس کے باوجود، اتنے سخت زخم ہونے کے باوجود، آپ نے اپنے اس جو ہے وہ قاتل کو بلایا، حملہ کرنے والے کو بلایا، فرمایا یہ شربت پی لو۔ اللہ اکبر۔ دنیا حیران، دنیا کی لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی کہ شربت پلایا جا رہا ہے شہادت کے وقت، اور شربت جب پیش کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ تو ویسے دھتکارا جا چکا تھا، اس کے لیے تو کوئی دروازہ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے اس میں زہر ملایا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آج ہم علی کا ملنگ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، صبر ہمارے اندر نہیں ہے، معاف کرنا ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی معمولی سی بات کر دے نا، یہ تو یہاں پہ تو قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم تو ذرا سی کوئی بات کر جائے تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے، اور نہ ہمارے اندر برداشت ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ اور معاف کرنے کی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر ہم معاف نہیں کرتے اور ساری زندگی بولتے نہیں ہیں، لیکن یہاں علی اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو جملے بولے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہ کمال ہے۔ جب اس نے انکار کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا کتنا بدبخت ہے تو
کہ تجھے علی شربت پلا رہا ہے واہ واہ، اور تو پیتا نہیں ہے. واہ. کاش آج اگر تو علی کے ہاتھ سے شربت پی لیتا تو قیامت کے دن علی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تمہیں پلاتا. سبحان اللہ. آج تو پی تو لیتا، تمہیں پتہ ہی نہیں تجھے پلا کون رہا ہے. یہ ہے اپنے دشمنوں پر بھی جو کرم نوازیاں فرمانا، یہ علی کی ذات ہے. سبحان اور اللہ. پھر نماز، ساری زندگی نماز کی حالت میں آپ کی شہادت ہوتی ہے. آپ اسی سے سبق حاصل کر لیں. ہم سارے آج عہد کریں آج کے دن میں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مرنا ہے، ایک دن سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جائے بندہ تو اس حال میں جائے کہ سر اس ذات کی جو ذات کی چوکھٹ پہ پڑا ہو، اس ذات کے جو ہے وہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہو، سجدے کی حالت میں ہو. یہی جانا ہے. اور کامیاب بھی وہی بندہ ہے کہ جو اس ذات کا فرما بردار بندہ بن کے، تابع دار بندہ بن کے جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کا نام باقی رہتا ہے. تو یہ تو جاننے والی وہ ہے کہ جس کا نام اس وقت بھی تھا اور قیامت تک ہے. مسجدوں کے ممبروں پر علی علی گونجتا ہے تو کس وجہ سے گونجتا ہے؟ سبحان. علی نے وفا کی ہے خدا اور رسول کے ساتھ. جب وفا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا. اس لیے ہم نے یہی سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم صبر کریں. اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم بھی کرتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں. معاف کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. یقین ناظرین کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ شہادت اگر مل رہی ہے تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے. اور اگر ناظرین یہاں پر میں ایک جملہ کہوں کہ باپ نے بھی نماز پڑھتے پڑھتے شہادت پائی ہے، شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور ناظرین پھر بیٹے نے بھی رب کے ہاں سر کو جھکا کر نماز کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، تو ناظرین وہ بھی بے مثال ہے. باپ کا جانا بھی بے مثال ہے، بیٹے کا جانا بھی بے مثال ہے. ناظرین آج ہم اگر صحابہ کا صبر دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے ایک دیکھنے کے لیے سبق ملتا ہے، زندگیاں گزارنے کے لیے صحابہ کا کردار ملتا ہے. ناظرین ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے تو ناظرین ہمیں اسے معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں ناظرین، ہمیں صبر کا دامن پکڑنا چاہیے اور اپنے آپ کو خود. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی ناظرین، آپ کو نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی، آپ کو میرے آقا کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور دین کے ساتھ ناظرین بڑی لگن تھی. وہ ہر وقت یہ کوشاں رہتے تھے کہ بس سرکار کے دین کا علم بلند رہے، سرکار کے دین کی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ گونج ہو. تو ناظرین پیغام ہمیں ملتا ہے، ہمیں ان کی ذات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور کبھی گھر میں حالات ایسے آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. پھر ناظرین دیکھیے نا کہ یہاں پر یہ ایک سبق ہے. دوسری جانب دیکھیے خیبر کا مقام ہو یا دیگر غزوات ہوں، ناظرین ہر جگہ جب حضرت علی میدان میں آتے ہیں تو لوگ ایک دفعہ تھر تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ آج میدان میں علی آ گئے ہیں، آج میدان میں علی آ گئے ہیں. پھر جب خیبر میں آئے تو فاتح خیبر بھی کا لقب بھی آپ کو حاصل ہے، مرہب کو مار ڈالا ہے، دین اسلام کا علم بلند کر دیا ہے. علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. ارے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. ناظرین ہمیں اللہ رب العزت اپنے سے، اپنے محبوب سے، محبوب کے صحابہ سے، محبوب کی اہل بیت سے عشق کرنے کی، وفا کرنے کی، مودت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین آج میں چاہوں گا کہ آج آپ ختم پاک کا اہتمام کیجئے، اصال ثواب کا اہتمام کیجئے، اور اس کا اصال حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روح کو کیجئے، اور ان کے توسط سے اپنے لیے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجئے. اور انشاءاللہ جب ناظرین آپ ان کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور پھر اس وقت جو دنیا پر جو بھی حالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور یقیناً ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد
یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود پاک کی کثرت کیجیے گا، آج کے اپنے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجیے۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال، کانٹیکٹ 034568846767، بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ گجرات تحصیل آفس میں کورونا وائرس SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے۔ SOPs پر عمل درآمد کروانے والے ادارے ہی SOPs کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مناظر تحصیل آفس میں AC سلیمان ظفر کی بغل میں موجود تحصیلدار آفس کے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کیا قانون صرف غریب عوام کے لیے ہے؟ روزانہ کی بنیادوں پر کئی دکانیں، ہوٹل سیل کیے جاتے ہیں اور جرمانے بھی کیے جاتے ہیں۔ شہریوں نے DCO گجرات سے مطالبہ کیا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، لہٰذا ہر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں کورونا وائرس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ مرزا وسیم اختر، SBA نیوز، گجرات۔ DPO ساہیوال کاشف اسلم کی ہدایت پر SHO تھانہ نورشاہ کی سربراہی میں محمد نصیر AS